ایک اذان ہو جائے مولا حکمراں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین والمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. صدق اللہ العلی العظیم. 15 شعبان المعظم حضرت امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد تمام مومنین و منتظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پروردگار نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، ہمیں عطا فرمائی کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ہمارا امام ہمارے سر پر ہے. ہم اس امام کے دور میں جی رہے ہیں کہ جس کے صدقے سے پروردگار نے زمین پہ سبزے کو اگایا، جس کے صدقے میں پروردگار کائنات کی نظام کو چلا رہا ہے، جس کے صدقے سے کائنات میں دوام اور قوام ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت جہاں ایک بہت بڑا خوشی کا یوں کہیے کہ ایک نوید ہے، خوشی کی نوید ہے تمام لوگوں کے لیے، وہی مستضعفین جہان کے لیے امید کی کرن بھی ہے. حضرت امام زمانہ کا وجود مقدس پروردگار نے اس طریقے سے سنوارا، اس طریقے سے سجایا کہ آپ کے وجود میں انبیاء کی شبیہوں کو رکھا پروردگار نے. چنانچہ یہ بات ہماری کتاب میں موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کو پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرح مخفی رکھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو آخری وقت تک مخفی رکھا کہ مادر موسیٰ کو کوئی دیکھ کر یہ نہ بتلا سکے کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اسی طریقے سے مادر امام جناب نرجس سلام اللہ علیہ کو آخری وقت تک ولادت کی کوئی آثار نمایاں نہیں ہوئے. شب ولادت امام زمانہ یعنی 14 شعبان جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شب برات ان کے لیے کہ جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے، اس کا چھٹکارا جہنم سے ہو سکتا ہے. جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ، اس کے لیے کوئی برات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. چنانچہ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں رات کو اپنے بھائی حسن عسکری کے گھر میں تھی. میں نے جب چاہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر سے رخصت لوں تو مجھے میرے بھائی نے کہا کہ اے بہن رک جائیے، آج ہمارے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے. فرماتی میں نے تعجب سے دیکھا اور میں نے کہا کہ اے بھائی میں تو تمہاری کسی زوجہ میں ولادت کی کوئی آثار نہیں دیکھتی. امام عسکری نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں یہ اللہ کا امر ہے اور ہونے والا ہے. چنانچہ جیسے یہ معاملہ ہوا اسی وقت فرماتی ہیں کہ میں نے نرجس سلام اللہ علیہ کو غور سے دیکھا. میں نے نرجس سلام اللہ علیہ کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان کو دیکھا، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ مادر امام کے جب امام کی ولادت ہونے والی ہو تو اس کو ایک عجیب اطمینان دے دیا جاتا ہے. اس کے چہرے پر ایک سکون ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک اطمینان، ایک طمانینت ہوتی ہے. فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نرجس بہت مطمئن ہے اور مسلح عبادت پہ عبادت فرما رہی ہیں. جیسی فرماتی تہجد کا وقت قریب ہوا میں نے عجیب سی خوشبوؤں کو محسوس کیا. میں نے ایسا دیکھا جیسے گویا کہ فضا تھم گئی اور ایک دفعہ کائنات کی سانسیں جیسے رک رہی ہوں. فرماتی ہے اسی دوران جیسے فجر کا وقت ہوا، کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اچانک میرے اور نرجس کے درمیان میں ایک نورانی پردہ حائل ہو گیا. نہ میں اس پار دیکھ سکتی تھی نہ اس پار سے مجھے کوئی دیکھ سکتا تھا. اچانک جیسے وہ نورانی پردہ چاک ہوا میں نے دیکھا کہ نرجس کی آغوش میں ایک خوبصورت سا بچہ ہے جو بڑا مطمئن نرجس کے دونوں ہاتھوں پر ہے، اور اس کے چہرے پہ ایک رخسار پر تل کا نشان ہے. میں بڑی گھبرائی اور بڑی تعجب میں ہوئی اور دوڑ کے اپنے بھائی حسن عسکری کی خدمت میں گئی کہ جا کے اپنے بھائی کو یہ معجزہ بتاؤں. فرماتی اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو بتاتی میں نے دیکھا کہ امام عسکری کا سر سجدے میں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا. فرماتی ہیں بھائی ولادت کی مبارک ہو، آپ کے بیٹے کی ولادت. تو یہ فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے خبر دے دی ہے. چنانچہ آپ جب تشریف لائے امام زمانہ علیہ السلام کو ہاتھوں میں لیا. آپ کے داہنے بازو پہ آیت لکھی تھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کا کہا پورا ہوا اور وہ سچا بھی ہے وہ عادل بھی ہے. اور ایک بازو پہ آیت لکھی تھی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا تھا. چنانچہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی مادر گرامی نے آپ کو مسلح پہ رکھا، جناب نرجس خاتون فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ بچے نے دونوں ہاتھوں سے باقاعدہ زمین کا سہارا لیا اور سر کو سجدے میں رکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان علی جدی امیر المؤمنین ولی اللہ، یہاں تک کہ اپنے بابا کی امامت تک کی گواہی دی. یہ امام کی علامت ہوتی ہے کہ فوراً سجدہ کرتا ہے تاکہ یہ اعلان کر دے کہ ہم سجدہ کروانے آئے ہیں، سجدہ سیکھنے نہیں آئے، ہم پاک آئے ہیں، پاک ہونے نہیں آئے. چنانچہ امام نے سجدہ کیا اور امام کی ولادت کو آخر تک پوشیدہ رکھا. گھر کے نوکروں سے، خادموں سے، گھر میں آنے جانے والوں سے ولادت کو پوشیدہ رکھا، سوائے اس کے کہ چند خاص لوگوں کو امام عسکری نے امام زمانہ کی زیارت کرائی تاکہ امام زمانہ کی ولادت افسانہ نہ بن جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ شیعوں نے ایک افسانہ گڑھ لیا
کہ 11 کے بعد کوئی امام نہ تھا تو انہوں نے 12ویں امام کا فرضی وجود بنا کے اسے غائب کر دیا، نعوذ باللہ، جیسا کہ بعض احمقوں کا خیال اور گمان ہے۔ چنانچہ احمد ابن اسحاق قمی اور طویل ایک تاریخ اصحاب کی 11ویں امام کے جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے اور آپ کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر امام کی غیبت صغریٰ واقع ہوئی۔ غیبت صغریٰ میں آپ کے 4 نائب خاص تھے جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے، اور غیبت کبریٰ میں پھر امام کے عمومی نائبین یعنی مجتہدین ہیں، اور پھر امام غیبت میں چلے گئے۔ چنانچہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہے کہ آج جن کے ذریعے سے جمعے کے خطبے کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، یہ وہ امام ہے جس کے ہاتھ سے مخلوق کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے، جن کے سبب سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، فرشتے لیلۃ القدر میں کسی پیش امام پر نہیں اترتے، وہ امام وقت پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے اللہ کا امر لے کر اولی الامر پر اترتے ہیں۔ جی ہاں، جب بھی لیلۃ القدر آتی ہے، جب بھی شب قدر آتی ہے، سال بھر کا رزق، موت و حیات، خوشی غم، یہ سب اللہ کی طرف سے کسی فائل کی صورت میں امام زمانہ پہ پیش ہوتا ہے۔ امام زمانہ سے پہلے 11 اماموں پر رسول خدا پہ پیش ہوتا ہے، پھر امام زمانہ جب اسے اوکے کر دیتے ہیں تو پوری کائنات میں پھر وہ رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج جو ہم کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، جو بدن پہ لباس ہے، یہ جو جسم پر روح ہے، یہ جو بولنے کی طاقت ہے، یہ جو دیکھنے کی بینائی ہے، یہ جو سننے کی سماعت ہے، یہ جو پھولوں کی مہک ہے، یہ جو سمندروں کی روانی ہے، یہ جو رزق ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو شامیانہ ہے، یہ سب امام زمان کا صدقہ ہے۔ یہ قطعاً غلو نہیں ہے، یہ خود زیارت جامعہ کا جملہ ہے۔ وَبِنَا يَفْتَحُ اللَّهُ وَبِنَا يَخْتُمُ، ہمارے ذریعے سے اللہ نے کائنات کا افتتاح کیا تھا، ہم ہی پہ اللہ کائنات کا اختتام کر دے گا۔ کائنات کی ابتدا بھی آل محمد تھے، کائنات کی انتہا بھی آل محمد ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غیبت امام زمانہ میں اس امام کی امامت پہ قائم رکھا۔ بڑا شبہات کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ امام زمانہ پہ اعتراضات کرتے ہیں، کوئی ان کی شان میں توہین کرتا ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ ہر نماز کے قنوت میں پڑھیں اللہم ثبت قلبی علی دینک، یہ خود امام زمانہ نے فرمایا کہ جو غیبت میں میری غیبت پہ قائم رہنا چاہے اسے چاہیے ولایت علی کو، عزاداری امام حسین کو، اور ہماری امامت کو تھام کے رکھے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کام ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، کیونکہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا باقی ایماندہ ہی خیر ہے اگر تم مومنین ہو۔ پروردگار ہمیں مومنین میں، منتظرین میں اور امام زمانہ کے انتظار کرنے والے میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔